ہیں دوسرے شہروں میں بیانات کے لیے، ادھر ادھر بندہ اپنی ضروریات کے لیے، کاروبار کے لیے جاتا ہے، بندہ اپنے شہر سے نکلتا ہے، رستے میں بندہ مسجد دیکھ کے گاڑی روکتا ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، سفر پہ گئے، مسجد دیکھی، نماز کا ٹائم ہے، گاڑی روکی بھئی نماز پڑھ لیں، اندر گئے، جب مسجد کو چاروں طرف سے دیکھا تو لکھا ہوا تھا اللہ اکبر۔ کیا لکھا تھا؟ اللہ اکبر۔ میں نے وہاں ایک بندے سے پوچھا بھئی یہ اللہ اکبر لکھا ہے، نہ نبی پاک کا نام، نہ صدیق اکبر کا نام، نہ عمر فاروق کا، نہ عثمان غنی کا، نہ مولا علی کا، نہ حسن کا، نہ حسین کا، نہ فاطمہ کا، نہ علی کا، اللہ اکبر۔ وہ کہنے لگا مولوی صاحب تو انہوں نہیں پتا۔ میں نے کہا کیا؟ کہنے لگا یہ مسجد اللہ کی ہے، اور قرآن کے اندر اللہ نے یہ کہا ہے ان المساجد للہ، یہ مسجد اللہ کی۔ اور بھائی جب مسجد اللہ کی ہے اس پہ اللہ کا نام لکھا جائے گا، بندوں کا نام تو نہیں لکھا جائے گا، ہیں؟ اس پہ تو صرف اللہ کا نام آئے گا۔ یہ مسجد اللہ کی ہے، حسن و حسین کہاں سے آ گئے؟ علی و فاطمہ، صدیق و عمر، عثمان و علی کا نام، یہ تو اللہ کی مسجد ہے، یہاں تو اللہ اکبر کہے گا۔ میں نے کہا جناب تیری مت ماری گئی، ادھر آ۔ میرے رب نے کہا جب تم نے نماز پڑھنی ہو، نماز پڑھنے کے لیے مسجد بناؤ۔ کیا کرو؟ نماز پڑھنے کے لیے مسجد بناؤ۔ مسجد بنانے کے بعد کیا کرو؟ جب نماز کا وقت ہو اذان دو، مؤذن اذان دے گا، لوگ جمع ہوں گے، مسجد میں آئیں گے، جماعت ہوگی۔ جب جماعت ہوگی، جماعت کے بعد کیا ہوگا؟ امام کھڑا ہوگا، تکبیر تحریمہ کہے گا، سارے فرائض ادا کر لے گا۔ جب اتحیات میں پہنچے گا، جب اتحیات میں پہنچے گا، میرا رب فرماتا ہے کہ تمہاری نماز اگر قبول ہونی ہے اس کی شرط میرے نبی نے یہ رکھی ہے، من صلی ولم یصلی علی وعلی اہل بیتی لم تقبل من۔ اگر نماز پڑھی مجھ پر، میری آل پر درود نہ پڑا، نماز نہیں ہوگی۔ میں نے کہا مسجد کی دیوار سے تو رب کے نام کے علاوہ سب کے نام نکال دیے، اصحاب کے بھی نکال دیے، نبی کی آل کا نام بھی نہیں لکھا، یہ اللہ کی مسجد ہے۔ میں نے کہا نماز کس کی ہے؟ وہ نماز کس کی ہے؟ نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ رب کے لیے پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا مسجد سے تو نام نکال دیا، اگر ماں کا دودھ پیا ہے نماز سے تو نبی کے یاروں کا نام نکال کے دکھانا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اس وقت تک نماز ہی نہیں ہوگی جب تک مجھ پر اور میری آل پر درود و سلام نہیں پڑھا جائے گا۔ اور پھر نماز سے ایک بات یاد آئی، اللہ اکبر، کیا شان ہے اہل بیت کی نماز، اور نماز بھی عام نماز نہیں، میرے نبی کی نماز۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ کہہ دیں ذرا۔ یہ ہماری عوام کا نا ایک مسئلہ بہت ہے، مولوی صاحب بڑا زور لگا رہے ہیں، وہ بھائی بیان کر رہے ہیں، دوسرے مسلک کے مولویوں کو دیکھ لو، صحابہ پر تان کرتے ہیں، کوئی اہل بیت کے خلاف زبان لمبی کرتا ہے، کوئی حضور کی بیٹیوں کا انکار کرتا ہے، ان کے لوگ واہ 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 کر کے داد دیتے ہیں، اور ساڑی سنیاں دی وہاں ٹھیک۔ وہ بھائی یہ کیا ہے؟ کم از کم آپ کو داد تو دینی چاہیے نا یار، اگر کوئی بات سمجھ آ رہی ہے تو مجھے پتا چلے آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔ نماز کس کی؟ نبی پاک کی۔ کس کی نماز؟ نبی پاک کی نماز۔ حضور نماز پڑھ رہے ہیں، حدیث پاک کا خلاصہ، نبی پاک پہنچے جب سجدے میں، بات آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی، آج سنیں گے انشاءاللہ چس آ جائے گی۔ نبی پاک نماز کے اندر ہیں، سجدے کی حالت میں ہے، سجدہ لمبا کر دیا، لمبا کر دیا۔ کیوں لمبا کیا؟ کیوں لمبا کیا؟ اس لیے کہ آپ کی مبارک پشت پر امام حسن اور امام حسین بیٹھے ہیں۔ آئے ہائے ہائے، او بھئی نماز اللہ کی، نماز خدا کی، پڑھ محبوب خدا رہے ہیں، اور نبی کے خیال میں امام حسین ہے۔ کیسی شان امام حسین کو اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ حضور سجدے میں، نبی ہیں، اللہ کا نبی سجدے میں، سجدہ رب کے لیے مگر خیال حسین کا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سجدہ اتنا لمبا کیوں کر دیا؟ حضور نے فرمایا پتہ نہیں
میرے اوپر حسن و حسین سوار ہے، اس لیے میں نے سجدے کو لمبا کر دیا۔ یہ بڑی توجہ سے سننے والی بات ہے۔ اتنی بات بیان کر کے لوگ یہاں بس کر جاتے ہیں۔ میں نے کہا اگلی بات بھی سنیے، وہ بات بڑی پیاری ہے۔ نبی پاک سجدے میں سجدے کو لمبا کر دیا، وجہ کیا ہے؟ امام حسن و حسین نبی کی مبارک پشت پر سوار ہیں، نبی نے نماز کو لمبا کر دیا۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں جی اگر نماز میں نبی کا خیال آ جائے معاذ اللہ تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، اس لیے کہ نماز اللہ کی ہوتی ہے، نبی تو اللہ کے بندے ہیں، بندوں کا خیال نماز میں نہیں آنا چاہیے، اس لیے معاذ اللہ بعض بد عقیدہ لوگوں نے اپنا یہ عقیدہ بنایا ہے کہ اگر نماز میں نبی کا خیال آ جائے نماز معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ جس کے صدقے نماز ملی، کہتے ہیں نماز بندے کی ٹوٹ جاتی ہے اس لیے کہ بندے کا خیال آ گیا، نبی کا خیال آ گیا، کیونکہ نماز تو اللہ کی ہے۔ میں نے کہا ادھر نبی کی نماز ہے، ادھر نبی کی نماز ہے، نبی کی نماز میں خیال کس کا ہے؟ نبی کی نماز میں خیال حسین کا ہے۔ حسین کون ہے؟ میرے نبی کے امتی ہیں۔ کون ہے؟ میرے نبی کے امتی ہیں۔ تو میں نے کہا پھر مجھے یہ کہنے دو، اگر نبی کی نماز کے اندر امتی کا خیال آ جائے، نبی کی نماز میں امتی کا خیال آ جائے، نبی کی نماز میں حسین کا خیال آ جائے، نماز نہیں ٹوٹتی، تو پھر امتی کے خیال میں اگر نبی کا امتی کی نماز میں اگر نبی کا خیال آ جائے نماز کیسے ٹوٹ سکتی ہے؟ حسین امتی میرے نبی کے، نبی سجدے میں، نبی کی نماز میں امتی کا خیال، نماز میں کوئی فرق نہیں پڑا، نبی کی نماز نہیں ٹوٹی۔ میں نے کہا نبی امتی کا خیال کرے نماز نہ ٹوٹے، اور تیرا کیسا عقیدہ ہے کہ امتی نماز پڑھے نبی کا خیال آ جائے نماز تو اور بابرکت ہو جایا کرتی ہے؟ یہ ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے، یہ ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے اپنے پیاری آل، اپنے پیارے نواسوں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو انا تارکن فیکم الثقلین، لوگوں میں تمہیں دو چیزیں جو بہت بھاری ہیں وہ دے کے جا رہا ہوں۔ یا رسول اللہ کون سی؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کا خلاصہ یہ ہے، کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب۔ کیا؟ اللہ کی کتاب۔ حضور نے فرمایا اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ نمبر دو، حضور نے فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي، کیا فرمایا؟ وَأَهْلُ بَيْتِي، اور میری اہل بیت، قرآن کو پکڑ لو، میری اہل بیت کو پکڑ لو۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ بڑی سوچنے والی بات ہے۔ آج لوگ فرقوں میں کیوں بٹ گئے؟ ایک کا منہ ادھر ہے، ایک کا منہ ادھر ہے، ایک کا منہ ادھر ہے، کوئی کہتا ہے میں فلانا، کوئی کہتا فلانا، کوئی کہتا فلانا، اور ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ میرا مسلک سچا ہے، میرا مذہب سچا ہے۔ تو کئی بندے پریشان ہو جاتے ہیں بھئی کس طرف جائیں؟ سنیوں کی طرف جائیں، ان کی طرف جائیں، ان کی طرف جائیں، کہاں جائیں؟ میں نے کہا کسی طرف نہ جاؤ، آؤ اپنے نبی کی بارگاہ میں، آؤ حضور سے پوچھتے ہیں کہ کون سچا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اے لوگو دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں، کون سی؟ یہ بڑی توجہ سے سننے والی بات۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نمبر ایک، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب دے کے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا جو کتاب اللہ پر ایمان رکھتا ہے، میرے نبی نے فرمایا وہ سچا ہے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا وہ سچا ہے، کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي، نبی نے فرمایا میرے اہل بیت کو مضبوطی کے ساتھ جو تھام لے گا گمراہ نہیں ہوگا۔ پتہ کیا چلا؟ ہم قرآن سے بھی محبت کرتے ہیں، حضور کی آل سے بھی محبت کرتے ہیں۔ گمراہ کون ہوئے؟ جنہوں نے کہہ دیا قرآن کے 40 سپارے کے 30، قرآن کے 40 سپارے ہیں یا 30، قرآن کے اندر شک کر دیا، گمراہ ہو گئے۔ اور ایک طبقہ قرآن بڑا پڑھتا ہے، اگر جی تم میلاد مناتے ہو قرآن سے دکھاؤ، امام حسین کی نیاز پکاتے ہو قرآن سے دکھاؤ، ختم دلاتے ہو قرآن سے دکھاؤ، بڑا قرآن پڑھتے ہیں،
میں نے کہا ایک نے قرآن میں شک کر دیا وہ بھی گمراہ ہو گیا، اور دوسرے نے قرآن تو بڑا پڑھا مگر علی سے بغض رکھا، فاطمہ سے بغض رکھا، حسن و حسین سے بغض رکھا، اس لیے وہ بھی گمراہ ہوئے۔ مبارک ہو سنیوں تمہیں، ایک ہاتھ میں قرآن کا دامن ہے، دوسرے ہاتھ میں سرکار کی آل کا دامن ہے۔